آج کے درس کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی نے اور امام بزار نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ اگر انسان کائنات میں غریبوں، مسکینوں، حقداروں کی خدمت کرتا رہے، لاکھوں روپے صدقہ کر دے، ان لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے بہتر ہے دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دے، ان کا جھگڑا ختم کروا دے۔ اور دوسری بات ابو داؤد اور جامع ترمذی کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں نماز اور روزے سے بھی افضل عبادت نہ بتا دوں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ نماز سے بھی افضل، روزوں سے بھی افضل کون سی عبادت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا یہ نماز سے بھی افضل ہے اور یہ روزوں سے بھی افضل ہے۔ دونوں حدیثوں کا یہ جملہ ملائیں تو معنی یہ بنتا ہے دو لڑنے والوں کی صلح کرانا صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، رمضان کے روزوں سے بھی افضل۔ اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے فرمایا فَإِنْ فَسَادَ ذات البین ہی الحالقہ، دو لوگوں کے درمیان میں فساد پھیلانا یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اس کو نقل کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے اتنا بڑا اجر کہ دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا نماز سے بھی افضل ہے، روزوں سے بھی افضل ہے اور صدقہ و خیرات سے افضل ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا قول فرماتے ہیں، وہ فرماتے پہلی بات تو یہ اس سے مراد نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ ہے۔ صلح کرانا نفلی روزے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ سے افضل ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے ٹھیک ہے، فرماتے میرا خیال یہ بھی ہے ویسے تو یہ مراد ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو نماز بھی ایک اللہ کا فرض ہے، روزہ اللہ کا فرض ہے، زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، اگر بالفرض کسی آدمی کی نماز رہ جائے قضا کر سکتا ہے، کسی آدمی کے روزے کسی بیماری یا کسی لاچاری کی وجہ سے رہ جائیں تو قضا کر سکتا ہے، کوئی آدمی بر وقت اگر زکوٰۃ نہ دے سکے تو وہ بعد میں اس کو سوچ آئے یا پیسے آ جائیں تو وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تو قضا موجود ہے، لیکن دو آدمی جو آپس میں لڑ پڑے، ان کی آپس میں خون ریزی تک مسئلہ جا پہنچے، فساد تک مسئلہ جا پہنچے، رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں اور ان کے اندر اتنی اختلاف ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کی عزتوں پہ حملے کرنے شروع کر دیں، بہتان بندیاں شروع کر دیں، اگر جھگڑا اس حد تک جا پہنچے، قطع تعلق کے معاملات ہو جائیں، ایک دوسرے کے جنازے چھوڑ کے بیٹھے ہوں، شادیاں غمیاں چھوڑ کے بیٹھے ہوں، وہ اتنی آگے بڑھ گئے ہوں کہ خطرہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے اور خطرہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کی عزت لوٹ لیں گے، اگر لڑائی اس درجے تک پہنچ جائے تو ملا علی قاری بہت بڑا محدث اور بہت بڑا امام ہے احناف کا، وہ فرماتے ہیں اگر اس حد تک جھگڑا جا پہنچے تو پھر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا فرض نماز سے بھی بہتر ہے، فرض روزوں سے بھی بہتر ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اگر کسی کی عزت لٹ جائے واپس نہیں آتی، اور کسی آدمی کا خون بہہ جائے، قتل ہو جائے، وہ واپس نہیں آتا، بے شک قصاص لیتے پھرے۔ اگر کسی کا جوان مر جائے، بے شک دوسرے کو اس کے بدلے میں مار دو، تمہارا تو نہ آیا، نہ تمہارا آیا نہ اس کا آیا، دونوں برباد ہو گئے، نسلیں خراب ہو گئی۔ اگر کوئی کسی کی عزت پہ حملہ کر دے
عزت جو لٹ جاتی ہے واپس نہیں آتی، جو دل چاہے کرتے پھرو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جب انسان کا اختلاف اور جھگڑا اور فساد اس حد تک جا پہنچے، عزتوں تک ہاتھ پہنچنے لگے، خون ریزیاں ہونے لگے، فساد بڑھنے لگے، تہمت اور الزام بازیاں ہونے لگے، اس وقت دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا فرض نماز سے بھی بہتر ہے، فرض روزے سے بہتر ہے، فرض زکوٰۃ سے بھی بہتر ہے۔ لہذا صرف نمازوں پہ زور دیتے رہنا، سجدے پہ سجدے کرتے رہنا، سارا دن روزوں کے گزار دینا اور حاتم طئی کی طرح جیبیں بھر کے رکھنا غریبوں کی خدمت کے لیے، اس سے کہیں بہتر ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ درمیان بیٹھ کے ان کی منت کر کے ترلا کر کے ان کے درمیان میں صلح کرنا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کی صلح کرا دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو اس حدیث کا آخری جملہ ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان میں فساد پھیلا دے، ان کو لڑا دے، چغلی کھا دے، ان کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ یوں سمجھ لو کہ وہ ایک دوسرے کو مونڈ کے رکھنے والا ہے۔ جس طرح نئی کے پاس جاتے ہیں تو حلق کراتے ہیں، یہاں حدیث میں حالقہ کا لفظ آیا، حالق معنی ہلاک کرنے والا، صاف کرنے والا۔ جس طرح نئی سر پہ استرا پھیر کے بال صاف کر دیتا ہے، جو آدمی دو آدمیوں کے درمیان میں لڑاتا ہے وہ اپنے عملوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے کرتوتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہونے والے نہ ہو جاؤ، انتشار پھیلانے والے نہ بنو، بلکہ لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے والے بنو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو دو آدمیوں کو لڑا دیا، کہیں ایسا نہ ہو تیری ساری زندگی کا عمل سارا کا سارا ضائع ہو جائے۔ اس لیے شریعت میں جھوٹ کو بہت برا سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر میں مفسرین نے طویل بحث کی ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ اٹھایا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، قادر تو ہر چیز پہ ہے، لیکن اللہ بولنے پر قادر ہی نہیں۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے اور رب کی صفات میں کسی زمرے میں آ ہی نہیں سکتی، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے۔ یعنی اتنی نفرت ہے جھوٹ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جھوٹوں پہ لعنت کا اعلان کر دیا، جھوٹا لعنتی ہوتا ہے۔ لیکن 3 موقع ایسے بھی آئے جہاں جھوٹ کی بھی اجازت ہے، ان میں سے اہم ترین موقع ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے اگر ثالث جھوٹ بول دے تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ بھی ثواب لکھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک آدمی صلح کرانے چاہ رہا ہے، وہ کہتا نہیں جی اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، ایک آدمی جاتا ہے وہ کہتا ہے یار بات سن، میں تو اس کے پاس گیا تھا کل، یار تیری تعریفیں کر رہا تھا، وہ کہتا تھا ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ضرور ہے لیکن بندہ بہت اچھا ہے، بندہ سچا ہے، وہ فلاں ہے فلاں۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے 4 باتیں گھڑ کے اس کو سنا کے ان کا ذہن چینج کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے صلح کرا لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ مال کھلے گا تو وہ جھوٹا نہیں لکھا ہوگا بلکہ صلح کرانے والا خوش نصیب لکھا ہوگا۔ جھوٹ جس پہ لعنت کی جا رہی ہے، شریعت نے گنجائش دیا ہے جھوٹ بول کے 2 بھائیوں کو صلح کرا دو۔ ہم جھوٹ بول کے لڑا دیتے ہیں، بات ہے یا نہیں ہے ویسے ہی اپنی طرف سے گھڑ کے سنا دینی ہے تاکہ ان کی صلح نہ ہو جائے، اتفاق نہ ہو جائے۔ اور ہمارا معاشرہ تو اس حد تک جا کے رہا ہے اگر 2 آدمیوں کی صلح ہو ہی رہی ہو، وہ بیٹھنا چاہیں، وہ اتفاق کرنا چاہیں، لین دین کرنا چاہیں تو ہم بندے بھیج دیتے ہیں، قاصد بھیج دیتے ہیں، در پردہ لوگوں کو بھیج کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صلح نہ ہو جائے۔ اگر انہیں ایک دوسرے کو مرلے دے کر صلح کرا دی تو پھر ہمارا تو روٹی پانی ختم ہو جائے گا، ہماری چاہے جو روزانہ چلتی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، فلاں صاحب اس میں پڑے ہوئے تھے وہ صلح نہیں کرا سکے، یہ بھی ہمارے ہاں فساد ہے۔ اگر میں جاتا ہوں صلح کرانے، میں نہیں کرا سکتا، کوئی دوسرا آدمی چلا جاتا تو مجھے حسد پیدا ہو جاتا، او دیکھو جی میں گیا میرے سے صلح نہیں ہو سکی، وہ فلاں صلح کرانے آ گیا ہے کہ اس کو توڑ دو، اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تیسرا اگلے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں سائڈوں پہ گروپ بندی کر کے ہم لوگوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت والے نہ بنو، او لوگوں کی عزتیں مونڈنے والے نہ بنو، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے نہ بنو، خدا کے بندو آؤ 2 بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ، صلح کرانا تمہارا کام ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ سے زیادہ ثواب عطا کرنا خدا کا بہت پسندیدہ عمل ہے صلح کرانا۔ تو آخری بات کہہ دیتا ہوں یار، پہلی تو بات ہے کوشش کریں
صلح کرانے کی کوشش۔ اگر اتنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ضمیر اچھا کام نہیں مانتا، نصیب میں نہیں ہے، چلو کم از کم پیچھے ہو جائیں، بغاوت نہ کریں، اکسائیں نہیں، ان کو غلط باتیں نہ سنائیں، اور خاموش ہو کے پیچھے ہو جائیں، غلط مشورے دینے چھوڑ دیں، ان کی دعوت چھوڑ دیں، چلو اتنا ہی کر لیں تو میرا خیال آپ کا پھر بھی صلح میں حصہ ڈل جائے۔ لیکن جو ریت ہم نے اپنا رکھی ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کو بگاڑ کے رکھنا ہے، کسی صورت قریب ہونے نہیں دینا، فوراً گروپ بندی کر لینی ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو دوسرے دو بھائی سائڈ لیتے ہیں، ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، بہنیں ایک ادھر بیٹھ جاتی ہے، ایک ادھر بیٹھ جاتی ہے، وہ اس کو اکسا رہی ہے، وہ اس کو اکسا رہی ہے، تماشا ہے۔ اور سگی بہن اپنے بھائی کی سگی نہیں ہے تو اور کون ہے یار؟ بھائی بھائی کو صلح نہیں چاہتا تو اور کون ہے؟ یہ مسائل ہوتے رہتے ہیں، بیویوں میں ہو جاتے ہیں، میاں میں ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی اگر ہو جائیں اور ہوتے رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کو غلط ہوا دیں، غلط راستہ دکھائیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جتنے جوگا تو ہے کم از کم اتنا کردار ادا کر، ان دو لوگوں کو آپس میں بٹھا۔ یہ یہاں دنیا میں بٹھانا تیرا کام ہے، قیامت کے دن رحمت کے سائے کے نیچے بٹھانا یہ مولا کا کام۔ کبھی اپنا راستہ بھی ہم صاف کریں، دوسروں کا راستہ بھی صاف کریں تو بہت اجر ہوگا، بہت اجر ہوگا۔ آخری جملہ کہہ دو، بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کسی کے ہاں بیٹھتے تھے، مجھے کسی نے کہا او اس سے بولو وہ چھڑے سجدے تیرے کسی کام کے نہیں ہیں، مسجد میں آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا رہا ہے، 5 وقت کی بعد جماعتیں پڑھ رہا ہے، لیکن 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھا ہے، تجھے پتہ ہے وہ لڑ رہے ہیں، تو کم از کم ان کی صلح کرا دے، کوئی کوشش تو کرنا، کوئی اچھا جملہ بول ہی دے، وہ اچھا مشورہ ہی دے دے۔ چھڑی نماز ہی پڑھنی ہے، نماز پڑھی پروپگنڈے شروع کر دیا، پھر نماز آ کے پڑھی، پھر جا کے شروع۔ کسی کو سچ نہیں کہنا، کسی کو حق نہیں کہنا، اور کسی کو اتنا نہیں کہنا یار تیری غلطی ہے، چلو کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، آگے کے لیے کوئی اچھا کر لو، اور تھوڑی سی کسر کھا لو۔ ہم کسر نہیں کہتے، ہم کہتے کسر لگا کے آ، تو کسر لگا کے میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، چل ٹھیک ہے خرچہ میں کروں گا، کیس تو لڑ۔ راستہ بھی دکھاتے ہیں آج کل، یہ مشہور ہے نا مثال کہ لوگ راستہ دکھاتے ہیں، کرایہ نہیں دیتے۔ آج کل فساد پھیلانے کے لیے لوگ کرائے بھی دے رہے ہیں، کہتے مسئلہ پیسے کا مسئلہ ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، چل وکیل میں کرا دیتا ہوں، جا تو جا کے لڑ صحیح، ایس کے ایسی تیسی ہو جائے گا۔ او خدا را ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ کوشش کر کے کسی کی صلح کرانی، کسی کی عزت بچانی ہے، کسی کے گھر میں اتفاق پیدا کر دو۔ اگر کسی کی ماں اور بیٹی کی صلح ہو گئی، باپ اور بیٹے کی صلح ہو گئی، تو بھائیوں کی صلح ہو گئی، تو رب لا مکانوں پہ خوش ہو جائے گا۔ وہ وہاں خوش ہو گیا تو یاد رکھ لو سکون ہی سکون ہے۔ ہماری زندگی میں بے سکونی کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم کسی کا سکون نہیں چاہتے، رب ہمیں سکون عطا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اچھی نیت، اچھی صلاح اور اچھا خیال، اچھی کوششیں نصیب فرمائے، صلح کرنے اور کرانے کی۔